نہ تو میں ایم کیو ایم کا لیڈر ہوں، نہ میں ایم کیو ایم کا کارکن ہوں، میں ایز ایڈوکیٹ بات کروں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ادارے بھی انصاف کریں گے اور ادارے پاور صاحب ہیں۔ ایک بلوچ اس آدمی کے لیے کہہ رہا ہے جس پہ الزامات لسانیت کے ہیں، تو میں اس بات کی فیور کبھی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی کوئی میں ایم کیو ایم کا نہ کارکن ہوں۔ ظفر اللہ جمالی صاحب انہوں نے کہا کہ کراچی کیپٹل بنانا چاہیے، اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ ملک میں صوبے، انہیں صوبے بھی بنانا چاہیے، انہوں نے کہا بلوچستان میں صوبے انہیں بنانا چاہیے، انہوں نے کہا سندھ میں صوبے بنانا چاہیے۔ کہاں امریکہ میں اتنے صوبے بن سکتے ہیں، انڈیا میں اتنے صوبے بن سکتے ہیں، تو یہاں اگر صوبوں کی بات کرنے لگتا ہے کوئی آفت آ گئی۔ Before watching this video, please subscribe All About Pakistan by Jad Karachi. یہیں رک جائیں۔ اس کراچی شہر میں حکومت میں بلدیاتی اداروں میں ایلینز تو حکومت نہیں کر رہے تھے۔ اس شہر میں انڈیا سے، فلسطین سے، اسرائیل سے لوگ آ کے تو نہیں کر رہے تھے نا۔ اسی الطاف حسین کی سیاسی جماعت کے کارکنوں کو بھر کے نوکریاں دی گئی تھی، جو صبح میں کے ایم سی، کے ڈی اے، واٹر بورڈ کے ملازم تھے اور رات میں یونٹ انچارج، سیکٹر انچارج تھے۔ اچھا لگے گا آپ کو کہ کوئی سیکٹر انچارج رات میں سیکٹر انچارج صبح پکڑ کے گٹر کا ڈھکن کھولے، جھاڑو لگائے؟ یہ غلطیاں نہیں ہیں۔ ویسے تو میں ایز اے ایڈوکیٹ ہی آپ سے بات کر رہا تھا، جی مجھے آپ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں عرض کر دوں، اگر اسٹیل مل میں ملازم تعداد سے زیادہ ہوں اور اسٹیل مل تباہ ہو جائے، یہ قابل مذمت ہے۔ بالکل ہے۔ پی آئی اے میں اگر پی آئی اے کی تعداد سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں وہ بھی قابل مذمت ہے۔ اسی طرح اگر واٹر بورڈ میں بھی تعداد سے زیادہ قابل مذمت ہے۔ اول تو سرکاری ملازم کو عہدیدار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کا رکن اگر وہ ملازمت کرتا ہے، وہ چاہے پیپلز پارٹی کرے، چاہے پی ٹی آئی کرے، چاہے ایم کیو ایم کرے، چاہے کوئی، جو غلط ہے وہی سب کے لیے غلط ہے۔ جب ہم برابری کا حق مانگ رہے ہیں تو غلط کام کریں گے تو ہم پر بھی جرم اتنا عائد ہوتا ہے، تو میں اس بات کی فیور کبھی نہیں کروں گا۔ ویسے بھی کوئی میں ایم کیو ایم کا نہ کارکن ہوں نہ میں اس کا لیڈر ہوں کہ میں یہ بریف ہولڈ کروں۔ جس نے بھی شہر کے ساتھ غلط کیا ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اس نے ہی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے جتنی دوسروں پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کی عوام کو پوچھنے کا حق اس سے زیادہ ہے کہ جس نے ان سے ووٹ لیے، چاہے اس میں متحدہ ہو، چاہے اس میں اب موجودہ پی ٹی آئی ہو۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں وہ بات کر رہا تھا کہ لاہور چمکے ہمیں اچھا لگتا ہے، اسلام آباد آباد ہو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن اسے کراچی کو بھی چمکانا چاہیے۔ یہ فنڈ یہاں بھی استعمال ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر میں اگر ایک عرض کر دوں بات، آپ سے کہا جائے کہ ایک صوبہ بنا دو کراچی کو، بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ چلیے ہوتی ہوگی، کوئی بات نہیں، ہوتی ہے، آدمی کی سوچ ہے۔ آپ کو اسے وفاق کے حوالے کر دیا جائے تو پنجاب کے تسلط میں دے دیں گے۔ تو میرے بھائی، جب یہ کراچی کیپٹل تھا اور اس کو ایک عامر یہاں سے لے کر گیا، اس کراچی کو دوبارہ کیپٹل کیوں نہیں بناتے؟ یہ کس کی بات ہے؟ یہ کراچی کے فرمودات کے، قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق ہے۔ اور پھر آپ کہیں گے نہیں صاحب اسلام آباد کیپٹل بن چکا ہے، اب اس کو کیسے بنا دیں؟ تو دنیا میں کئی ممالک ہیں، گوگل پہ جائیے، 11-12 ممالک آپ کو ملیں گے جن کے 2 کیپٹل ہیں۔ آئیے، ایک آپ ایک کو معاشی کب بنائیے جو کراچی ہے، ایک کو ایڈمنسٹریٹو بنا دیں۔ اگر یہ نام پسند نہ ہو تو ایک کو سمر کا وہ بنائیے، ایک کو ونٹر کیپٹل بنا دیجیے۔ اور ہے دنیا میں، اگر آپ یہاں جو آپ بات کر رہے تھے، نہ یہاں شوکت عزیز رکتا ہے جب وزیر اعظم، نہ یہاں نواز شریف کبھی رکتا ہے، نہ یہاں پر عمران خان رکتے ہیں، کوئی نہیں رکے گا۔ یعنی وہ منہ سے کہیں گے، بڑے بڑے منہ کھول کر کہیں گے کہ صاحب اگر کراچی نہ ہو تو ہمارے ملک کے اندر یہ ہو جائے گا۔ وہ کراچی دل ہے پاکستان جو دھڑکتا ہے، اس دھڑکتے ہوئے دل کو کون دیکھتا ہے میرے بھائی؟ لیکن اگر یہی کیپٹل چاہے اسلام آباد بھی رہے اور یہاں بھی آ جائے تو پھر یہاں رکیں گے، اجلاس ہوں گے، یہاں کے مسئلے حل ہوں گے، یہاں کی بات حل ہوگی۔ تو میرا خیال ہے اسے سندھی بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب کیپٹل بنے گا، آئیے کیپٹل کی انتظامیہ لوگ ہوگی، عدلیہ ہوگی، جو فنڈ آئے گا وہ براہ راست آئے گا اور براہ راست ہی خرچ ہوگا۔ جب تک کراچی میں براہ راست فنڈ کا استعمال نہیں ہوگا، کراچی ترقی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، ہم آنکھ بند کر لیں، ملک میں اس بنیاد پر سیاست ہوتی ہے۔ ملک میں قومی پارٹی کتنی ہے؟ اگر پنجاب دیکھیں تو آپ کو صرف نواز شریف کی سیاست نظر آئے گی، اب وہاں پر عمران خان کی سیاست ہے۔ اگر آپ پشاور چلے جائیں، فضل الرحمان کی، کے پی کے چلے جائیں، فضل الرحمان کی سیاست نظر آئے گی، یا عمران خان وہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ سندھ میں آ جائیے، انٹیریئر پورا پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں، کراچی کبھی متحدہ کے ہاتھ میں تھا، اب پی ٹی آئی کے ہاتھ۔ تو پی ٹی آئی کے تو شاید 4-5 بلوچستان میں جلائی، ان کی اپنی ایک سیاست ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہیں۔
تو قومی سیاسی پارٹی کے رہنماؤں کو بھی اتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی کہ اس کراچی میں بیٹھ کر 2-4 دن کراچی والوں سے مسئلے پوچھیں. آئیے بتائیں, آپ سب سے زیادہ کیپٹل ٹیکس ادا کرتے ہیں, سب زیادہ. آج جائیے سائٹوں کے روڈ کو دیکھیے, سائٹ کی روڈ میں آپ کو اپنی پرائیویٹ گاڑی چلانا مشکل ہوتی ہے, تو یہ ٹرالر اور ٹرک کہاں سے گزریں گے؟ تو میں یہ نہیں کہتا اسلام آباد میں خرچ کرنا غلط ہے, لاہور میں خرچ کرنا غلط ہے, وہاں کرو, لیکن کراچی کے اندر بھی کرو. یہ میں بحیثیت سیاسی کارکن اور بحیثیت شہری کراچی کرتا ہوں, اور سب مل کر کراچی کے کیپٹل کو واپس لے کر آؤ, تاکہ اس کو جب یہ کیپٹل ہوگا, اور وہ کیپٹل چاہے آپ 2 حصوں میں بند, اور یہ کوئی انوکھی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں نے بتایا گوگل پہ جائیے, غالباً وہاں پر آپ کو کئی 11 ممالک ہیں, چیک کر لیجیے گا. تو اگر میں بہت اس معاملے میں ظفر جمالی صاحب جو تھے, ظفر اللہ جمالی صاحب, انہوں نے کہا کہ کراچی کیپٹل بنانا چاہیے, اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ ملک میں صوبے, انہیں صوبے بھی بنانا چاہیے, انہوں نے کہا بلوچستان میں صوبے انہیں بنانا چاہیے, انہوں نے کہا سندھ میں صوبے بنانا چاہیے. کہاں امریکہ میں اتنے صوبے بن سکتے ہیں, انڈیا میں اتنے صوبے بن سکتے ہیں, اور یہاں اگر صوبوں کی بات کرنے لگتا ہے کوئی آفت آ گئی. ارے میرے بھائی, جتنے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کم ہوں گے اتنی وہاں پر انتظامیہ مضبوط ہوگی. اگر صوبے بنانا غلط ہے تو پھر ایک کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ بنانا بھی کون سی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد موجود ہے, تو پورے سندھ کی آبادی 5.5 کروڑ, تو کراچی 3 کروڑ, کیا اس کو 1.5 کروڑ کا ظاہر کر کے ظلم نہیں کر رہے ہیں آپ؟ اور صرف اس لیے ظاہر کرتے ہیں آپ کم کیا کہ اس کو فنڈ کم ملا جائے, یہاں پر اس کی حلقہ بندیاں مناسب نہ ہو سکے. تو میں بات تو اس لیے آپ سے کر دیا کہ میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں, لیکن دکھ ہوتا ہے کراچی کو دیکھ کر کہ یہ سونے کی چڑیا جسے آپ کہتے ہیں, اور اتنے ہنگاموں, اتنی احتجاج اور اتنی زیادہ بد امنی کے باوجود بھی آج بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہے. ایک شہر دکھا دیجئے, لاہور دکھا دیجئے, کوئٹہ دکھا دیجئے, اسلام آباد دکھا دیجئے. اور ساتھ میں پہلے ہی میں نے کہا کہ ہمیں اخراجات کو کم کرنا ہوگا, چاہے وہ اخراجات پاکستان کے سیویلینز کے ہوں, کہ کیا ضرورت ہے کشمیر ہاؤس کی, کیا ضرورت ہے پنجاب ہاؤس کی, کیا ضرورت ہے گیسٹ ہاؤسز کی, کیا ضرورت ہے ریسٹ ہاؤسز کی, یہ سب ختم کر, ہم اس کے متعامل نہیں ہو سکتے ہیں. ایک غریب ملک میں جہاں کے عام آدمی غربت کی لکیر سے پیچھے جا رہا ہے, جس کو کھانے کے لیے پیسے نہیں, بھائی میرے دونوں طرف ملک کے بڑے حکمرانوں کو, خود سیویلینز کو, اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ہم کیا کرٹیل کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, تاکہ ملک کا قرضہ بھی اترے اور ملک بھی ترقی کر سکے. یہاں پہ ناظرین ہماری شریک گفتگو ابھی تک ہمارے ساتھ خالد دار صاحب ہیں. خالد بھائی, آخری میں آؤں گا انٹرویو میں, آخری سوال کو تک ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں کہ کل آپ ہیبس کارپس کی اپلیکیشن دائر کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد کتنا ممکن ہے کہ نثار پھنور صاحب جو آپ کے موکل ہیں, موکل ہوئے آپ کے, تو ان کو بازیاب کروا لیں گے یا ان کو رہا کروا لیں گے, اور پھر اس کیس کی پیروی بھی کر سکیں گے؟ دیکھیے, میرا یقین ہے اگر مقصد صرف روکنا تھا, وہ رک چکے, وہ آ چکے. ان کو اگر ان پر کیسز نہیں ہیں تو میرا یہ خیال نہیں ہے کہ ان کو زیادہ دن تک روکا جا سکتا ہے. اور چونکہ جیسا کہ ان کے بیٹوں نے بتایا کہ, اور پھر نظر بھی آ رہا ہے بظاہر کہ اتنے سالوں سے یا مہینوں سے ان پر کسی کیس کے بارے میں نہیں بتایا گیا. یہی ایک وقت تھا کہ جب انہیں آنا تھا. مجھے یقین ہے کہ ادارے بھی انصاف کریں گے, اور ادارے, پنور صاحب ہیں, ایک بلوچ ہے, ایک بلوچ اس آدمی کے لیے کہہ رہا ہے جس پہ الزامات لسانیت کے ہیں. تو کیا اگر اس بلوچ نے یہ دیکھا تو ہوگا کہ میری قوم کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ کیا ہے, کیا کشمیر کے لوگوں نے نہیں دیکھا کہ میری کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسی طرح پنجابی ہو, مہاجر ہو, کشمیری ہو, کیا منگی صاحب نہیں بنے مشیر یہاں میں؟ کیا دوسرے کیا لوگ نہیں بنے, کبول نہیں بنے یہاں سے؟ میں نے کوئی مثال دیجئے کہ کراچی سے لے جا کر کسی اور کو بنایا گیا ہو. تو متحدہ قوم تو ایسا کر رہی تھی. جہاں غلطیاں ہیں